أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات محمد حضرات، ایک تو ماہ مبارک رمضان ہے، دوسرے ایک مومن مرحوم اور مغفور کے ایصال ثواب کے سلسلے کی مجلس ہے، اور آج تیسری مناسبت یہ ہے کہ رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، اور آج اس بی بی کا یوم وفات ہے جو صرف ام المومنین نہیں ہے بلکہ ام المعصومین بھی ہے۔ لہذا ان تینوں مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وقت کے اندر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ قدر کا ایصال ثواب سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے، اور ہم غسل و کفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتارتے ہیں، تلقین پڑھی جاتی ہے، پٹرے لگائے جاتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، جب قبر برابر ہو جاتی ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں
وہ قبر کے چاروں طرف بیٹھ کر قبر کی مٹی میں اپنی انگلیوں کو داخل کر کے کہا یہ جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ 10 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا کم سے کم ایک بار سورہ قدر کی تلاوت کرو، یعنی انا انزلنا کی تلاوت کی جائے۔ یہ قبر میں اور قبر کی مٹی میں جو انگلیوں کو پیوست کیا جاتا ہے، یہ صرف رسم نہیں ہے کہ کوئی اسے صرف رسم سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور وہ چلا آ رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام سوروں کی تلاوت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اگر آپ کے گھر میں وظائف الابرار موجود ہے تو آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں بھی اول جو سورے ہیں ان میں ہر سورے سے پہلے لکھا ہوگا کہ اس سورے کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، اگر آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی، اگر آپ اس سورے کو پڑھیں گے تو عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس سورے کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اس سورے کو پڑھنے کا یہ اجر ہے، اس کو ایک بار پڑھا جائے تو ایک حج کا ثواب ہے، اس کو اگر 2 بار پڑھا جائے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو وظائف الابرار میں یا دیگر کتابوں میں مل جائیں گی۔ علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب قرآن ناطق میں قرآن کے 114 سوروں کے سلسلے میں اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو جہاں ہر سورے کے پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ بیان ہوا ہے، وہیں سورہ قدر کے پڑھنے کا فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت جہاں اور بہت سی چیزیں ہمیں عطا کرتی ہے، وہیں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والا حشرات الارض کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد آپ نے بڑی بات کو سمجھا، حشرات الارض کے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں مجلس پڑھی جائے اور خالی حشرات الارض کہہ کے آگے بڑھ جایا جائے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ حشرات الارض کا مطلب کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنے والا۔ دیکھیے عزیزوں، کسی اور کے پاس جا کے نہ کوئی تعویذ لینے کی ضرورت ہے، نہ گنڈا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اقوال معصومین کے مطابق سوروں کو پڑھیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی سے بہت سے فیوز و برکات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو سورہ قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اب قبر کی مٹی میں انگلیوں کو داخل کر کے جو سورہ قدر پڑھا جاتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ قدر پڑھنے کی وجہ سے ہماری انگلیوں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، جو ریز نکلتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ قبر کے اندر جاتی ہیں۔ اب جب وہ ریز قبر کے اندر جاتی ہیں، وہ شعاعیں قبر کے اندر جاتی ہیں، تو ان شعاعوں کی وجہ سے میت، کیا سن رہے ہیں آپ، جنازہ کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جی ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک جگہ سے ایک جگہ زمین میں اس کی مٹی میں انگلیوں کو داخل کرتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر دوسری جگہ داخل کرتے ہیں، پھر تیسری جگہ داخل کرتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ انگلیوں سے جو ریز نکلتی ہیں، جو شعاعیں نکلتی ہیں، وہ جنازے کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہمارا جیسا خاطی انسان، ہمارا جیسا گناہگار، ہمارا جیسا غیر معصوم اگر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کر دے
تو اس کی انگلیوں سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ مرنے والے کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اب اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد، اور توجہ دیکھیں آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر میں یوں بھی نہیں کرتا ہوں، اور اس وقت بھی بہت طویل تقریر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، انشاءاللہ 45-50 منٹ کے اندر بات کو تمام کر دینا ہے۔ تو یہ ہے سورہ قدر۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو یہ قدر کی رات کب آتی ہے؟ کہ ماہ مبارک رمضان میں قدر کی رات آتی ہے۔ دیکھیں یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، صرف ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔ دیکھیے قدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شاید بہت سے بچوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مابین مسلمین شب قدر کے سلسلے میں بے انتہا اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ کہ رمضان کی کس رات کو شب قدر کہا جائے، رمضان کی کس رات کو شب قدر کہا جائے۔ آج تک یہ ڈیسائیڈ نہ ہو پایا کہ حقیقتاً شب قدر کی تاریخ کیا ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بہت بڑا ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند ہوتا ہے، تو جو پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے وہی شب قدر ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی شب قدر ہے۔ بہت سے مفسرین نے، میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو نیم رمضان کی رات ہے، یعنی 14 اور 15 رمضان کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ شب قدر ہے، اس لیے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم تو ایک ہی جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نیم رمضان کی جو رات ہے اس میں اللہ نے ثابت قرآن نازل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ناطق قرآن ضرور نازل فرمایا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ ہمارے یہاں بھی 3 راتوں میں شب قدر کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ 19ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں، 21ویں کی رات میں شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں، اور پھر 23ویں کی رات میں باقاعدہ شب قدر کے اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوتا ہے۔ مساجد کو سجایا جاتا ہے، لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، چند سورہ ہیں مخصوص ان کی تلاوت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ہو جائے، 100 رکعت نماز پڑھی جائے، سارا اہتمام ہوتا ہے مساجد میں۔ تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہی رات ہے کہ جس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ نہیں، ان 3 راتوں میں معصومین نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ یہاں میں بچوں کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 23ویں رات جو رمضان کی ہے، اس میں اتنا زیادہ اہتمام اس لیے نہیں ہوتا کہ 19ویں اور 21ویں میں شک ہے اور یہ رات کنفرم ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نئی بات ہو، کہ رمضان کی 23ویں رات وہ رات ہے جس کے سلسلے میں احادیث معصومین یہ ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور کی تاریخ کا تعین اسی رات میں کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لہذا ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اچھا، باقی جو افراد ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ بہرحال ان کا تو مزاج ہی یہی ہے کہ 10-12 دنوں سے کم میں کوئی مسئلہ ان کے یہاں فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی ولادت کا مسئلہ ہو، رسول کے دنیا سے جانے کا مسئلہ ہو، یا پھر شب قدر کا
مسئلہ ہو. کچھ لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری راتیں نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں یعنی جو 8 نمبرز پر راتیں ہیں ان میں کوئی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کے سلسلے میں اتنا اختلاف ہے ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی. کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے. تو کیا شب قدر کی اہمیت سے انکار کر دیا جائے؟ کیا شب قدر کے وجود سے انکار کر دیا جائے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کیا انکار کیا جائے؟ انہوں نے کہا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ ذرا سورہ کہف کی تلاوت کریں. خداوند عالم اصحاب کہف کے سلسلے میں کیا بیان کر رہا ہے؟ پڑھیے تو قرآن مجید. اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے, سمجھ رہا ہے, اور چوتھا ان کا کتا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 5 تھے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 7 تھے. اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے. تو نہ اللہ نے 3 والوں کے حق میں فیصلہ دیا, نہ 5 والوں کے حق میں فیصلہ دیا, نہ 7 والوں کے حق میں فیصلہ دیا. لیکن کیا اس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اصحاب کہف کے واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہوتے تو معلوم ہوتا کہ 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اختلاف کی وجہ سے کسی چیز کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ جو عزاداری کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں بھئی اس معاملے میں اختلاف ہے اور اس معاملے میں اختلاف ہے اور اس معاملے میں اختلاف ہے, ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. سمجھا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط اختلاف کی بنیاد پر کسی چیز کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ ہے مسئلہ شب قدر کا. اب شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ ایک شخص ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے ہمارے 5ویں امام سے کہا کہ مولا کیا آپ کو شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے آپ کے 5ویں امام نے کیا فرمایا؟ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا. نہیں, ابھی دوسرا جملہ آپ نے سنا ہی نہیں. دیکھیں جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں جن کو اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہی ہے انہی کو لطف آئے گا, ہر آدمی کی سمجھ میں بھی بات نہیں آئے گی. 5ویں امام نے فرمایا اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کسی معلوم ہوگا, اس لیے کہ شب قدر میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے آئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہمارا ہی طواف. اب دیکھیں قبلہ, اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں مجھے تھوڑی دور تک جانا ہے, انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی ضرور. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان کے لوگوں نے نہ بتایا کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ حقیقی تاریخ کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے امام کا شاگرد ہے, غالباً تھوڑا سا مجھے شک ہو رہا ہے کہ جناب فضال ہیں. امام کے بہت سے شاگرد تھے کہ جن کو امام خاص طور سے ٹریننگ دیتے تھے مناظرے کے لیے, اور وہ مخالفین ولایت سے باقاعدہ بحث کرتے تھے, مناظرہ کرتے تھے, اور امام ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے, جس میں جناب ابو بصیر تھے, جناب فضال تھے, یا جناب علی ابن محمد جو مومن طاق کہلاتے ہیں وہ تھے, یا دیگر حضرات تھے, تو یا ہشام بن حکم تھے جن کے بہت سے مناظرے تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں. تو غالباً یہ جناب فضال ہی کا واقعہ ہے. بہرحال امام کے شاگرد امام کے سامنے ہیں. تو امام ان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب کوئی تم سے ہماری, اب یہ امام کا جواب صرف جناب فضال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کے لیے, کہ جب کوئی تم سے ہماری ولایت کے سلسلے میں بحث کیا کرے تو تم دلیل کے طور پر سورہ قدر کو پیش کیا کرو. کہ مولا سورہ قدر سے آپ کی ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ امام نے کہا ذرا سورہ قدر پڑھو. آپ بھی زیر لب پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000
مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور روح، جس کا ترجمہ عام طور پر لوگ جبرائیل کرتے ہیں، یہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر کے ساتھ۔ امام نے کہا کہ سامنے والے شخص سے کہو جو ہماری ولایت کا انکار کر رہا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ ہر سال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو وہ جواب دے گا ہر سال آتی ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ تو وہ کہے گا آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ تو اس سے کہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں، ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو امام نے کہا اس سے پوچھو کہ رسول کے بعد جب شب قدر آئی تو فرشتے کس پر نازل ہوئے؟ صلوات پڑھے بھائی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، ایک صلوات اور پڑھے بھائی محمد وآل۔ ہر سال تو رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جب شب قدر آئی تو پھر یہ فرشتے کس پر نازل ہوئے؟ اب میں کہتا ہوں کہ یہ تو امام نے کہا کہ تم ان سے پوچھو، آپ کے سامنے کوئی آئے تو آپ اس سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ اس سال شب قدر میں فرشتے کس پر نازل ہوئے، کس مفتی پر نازل ہوئے، کس ملا پر نازل ہوئے، کس قاری پر نازل ہوئے، کس حافظ پر نازل ہوئے، بینا حافظ پر نازل ہوئے یا نابینا حافظ پر نازل ہوئے؟ کس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے؟ کس امیر جماعت کے اوپر فرشتے نازل ہوئے؟ غور فرمایا آپ نے عزیزوں، آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے اتنا کم ہے۔ دیکھیں الحمدللہ آپ شیعہ ہیں، پلیز بی پازیٹیو، تھوڑا سا پازیٹیو ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ آج کل لوگ سوائے نگیٹو کے کچھ اور سوچتے ہی نہیں، لہذا آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ کے علاوہ کسی مسلمان کے پاس اس بات کا جواب ہی نہیں ہے کہ اس سال شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوئے یا ہوں گے وہ کس پر نازل ہوں گے۔ اگر جواب ہے تو ہمارے پاس ہے کہ آج بھی پردہ غیب میں ایک محمد موجود ہے۔ اگر جواب یہ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا کہ اگر جواب ہے تو صرف آپ کے پاس ہے کہ بھئی ایک محمد موجود ہے جس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت ہی قیمتی بات ہے۔ شاید اسی لیے شب قدر کی حقیقت کو پوشیدہ رکھا گیا، شاید اسی لیے پوشیدہ رکھا گیا کہ اگر دیکھیں جملہ رائے گا نہ ہو جائے کہ اگر حقیقی تاریخ رسول یا رسول کے بعد ائمہ امت کو بتا دیتے کہ بس یہ تاریخ ہے شب قدر کی، تو دوسرے دن نہ معلوم کتنے دعوے دار سامنے آتے کہ کل ہمارے پاس جبرائیل آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ لہذا سمجھ رہے ہیں آپ، لہذا اس تاریخ کو چھپایا گیا، اس تاریخ کو محفوظ رکھا گیا۔ لیکن شب قدر کی عظمت کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہرحال اس کی کچھ علامتیں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ان ساری باتوں کو میں ترک کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ شب قدر شان کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیا اس رات میں اندھیرا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کیا اس رات میں سورج نکل آتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس رات میں آسمان پر ستارے نہیں ہوتے؟ نہیں۔ تو پھر یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیسے؟ اس کے علاوہ کیا جواب ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔
یا کوئی اور جواب ہے تو آپ مجھے بتائیں. یہی مطلب تو ہے نا کہ چونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا لہذا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو بھائی جس رات میں اللہ قرآن نازل فرمائے دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر جس ذات پہ اللہ قرآن نازل فرمائے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے اللہ کا تذکرہ ہو، رسول کا تذکرہ ہو اور مولا علی کا تذکرہ نہ ہو تو شاید ہماری پہچان ہی دنیا کے سامنے نہ آئے. لہذا 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا کہ جس رات میں قرآن نازل ہو دنیا کی کوئی رات، شعراء بیٹھے ہیں جملہ رائے گا نہ جائے گا، دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس ذات پہ قرآن نازل ہو دنیا کی کوئی ذات اس ذات کی ہمسری نہیں کر سکتی. تو جس کی بات بات پر قرآن نازل ہو، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا، یہاں بھی لوگوں نے بہت زیادہ بددیانتی سے کام لیا، خیانت سے کام لیا. کتابوں میں لکھا گیا کہ رسول اللہ پر 70% قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب رسول اللہ، اب ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جب رسول اللہ اپنی فلاں زوجہ کے ساتھ زیر چادر ہوتے تب قرآن نازل ہوا. 70% قرآن تب نازل ہوا. دیکھیے جب کوئی آل محمد کی ہمسری کی کوشش کرتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، عقل رخصت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عقل کا مطلب ہی ہے معرفت امام. عقل رخصت ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا 70% قرآن. دیکھیں آج آپ یہاں سے جائیں گے تو بہرحال جو بھی تبرک تقسیم ہو رہا لیکن یہ بات تبرکاً اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. 70% قرآن کہاں نازل ہوا؟ کہا جب رسول فلاں زوجہ کے ساتھ ہوتے تھے تبھی قرآن نازل ہوتا. جبرائیل بھی انتظار میں رہتے تھے، وہاں پہنچے تو قرآن لے کے تبھی قرآن نازل ہوتا. سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. قرآن میں کتنے سورے؟ 114 ماشاءاللہ. لیکن بچے نے بتایا 114. قرآن میں 114 سورے. کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے مدنی ہیں. سن رہے ہیں محسن بھائی؟ کچھ سورے مکی، کچھ سورے مدنی. مکی سورے کون سے ہیں؟ کہ دوران قیام مکہ جو سورے پیغمبر پہ نازل ہوئے وہ کہلاتے ہیں مکی. اب اس سے زیادہ بچوں کو سمجھا نہیں سکتے. اور دوران قیام مدینہ جو سورے پیغمبر پر نازل ہوئے وہ سورے ہیں مدنی. یہی تو ڈیفینیشن ہے نا، یہ مکی سورے، یہ مدنی سورے. آپ جانتے ہیں مکی سوروں کی تعداد کیا ہے اور مدنی سوروں کی تعداد کیا؟ دیکھیے اس بات پر شاید بہت سے لوگ غور نہیں کرتے. خدا کے لیے ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں، ورنہ بعد میں گراف ایجنسی اور دوسرے چینل سے جو مجلس جا رہی ہے اس پہ دیکھ کے یاد کریں. میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مومنین بیٹھے ہیں یا جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مکی سورے کتنے معلوم ہے آپ؟ مکی سوروں کی تعداد ہے 86. کتنے سورے؟ 86 سورے مکی ہیں اور 28 سورے مدنی ہیں. ملا کے کتنے ہوئے؟ 114. 86 اور 28 ملائیے تو ہوئے 114. 86 سورے مکے میں نازل ہوئے، 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے. اب تھوڑا سا کیلکولیشن کیجئے، سب کے پاس موبائل ہے، حالانکہ مجلس کے درمیان موبائل نہ نکالیے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد.
یعنی بہت ہی زیادہ بے ادبی لگتی ہے فرش اعضاء کی، لیکن آپ کیلکولیٹ کیجئے گا کہ بھائی 114 کا 86 86 کتنے پرسنٹ ہوا؟ کیلکولیٹ کیجئے کتنے پرسنٹ ہوا؟ 75 پوائنٹ سم تھنگ. دیکھیے میں بھی میتھمیٹکس سے طالب علم رہا ہوں، لہٰذا ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. 75 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی 75 سے کچھ زیادہ، 76 نہیں بلکہ 75 پوائنٹ سم تھنگ. یہ ہے 86 86 114 سورہ کا. 28 سورہ 24 پوائنٹ سم تھنگ. غور نہیں کیا آپ؟ چلیے راؤنڈ فیگر میں لے لیجئے تو یوں مانیے کہ 75% قرآن مکے میں نازل ہوا. ہائے ہائے ہائے، بالکل محسوس نہیں کیا آپ. 75% قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نازل ہوا. اور 25% تھوڑا سا بڑھا دیا ہم نے، 25% قرآن جو نازل ہوا وہ مدینے میں نازل ہوا. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ 75% قرآن جب پیغمبر پر نازل ہوا تو پیغمبر کے گھر میں پیغمبر کی کون سی زوجہ تھی؟ بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. بھائی صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد. دیکھیں ایک دو یہاں اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے میں اس سے اچھا شاید کوئی جملہ نہ ہوگا. ایک دو کانی کھدری روایتیں، ایک دو جن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسی مل جائیں گی کہ ان محترمہ کا نکاح مدینے میں ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں مکے میں ہو گیا تھا نکاح، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں کہ رخصتی مدینہ ہی میں ہوئی. سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک رسول مکے میں رہے سوائے خدیجہ کے، سوائے جناب خدیجہ کے پیغمبر کے گھر میں کوئی اور زوجہ موجود نہیں. تو 75% قرآن جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ خدیجہ کے گھر میں نازل ہوا. کیا سنا آپ نے؟ خدیجہ کے گھر میں نازل ہوا. اب یہ جملہ جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا، اس لیے کہ جہاں خدیجہ اکیلی ہے 75% قرآن جو نازل ہوا وہ خدیجہ کے گھر میں نازل ہوا. اب کوئی خوش ہو کے یہ نہ کہے تو 25% ان کے گھر میں نازل ہوا. نہیں، 25% پہ ایک نہیں ہے، 9 ہے. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد. وہاں ایک زوجہ تھوڑی، لیکن حضرت خدیجہ سے کیوں انکار ہے؟ کس وجہ سے انکار ہے؟ مکے میں سوائے خدیجہ کے کوئی اور زوجہ پیغمبر کے گھر میں موجود نہیں. اب ایک بات یہاں بیٹھے ہوئے اہل علم کے لیے عرض کر دوں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. دیکھیں قبلہ، یہ باتیں بڑی باریک باتیں ہیں، مولا کا کرم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میری حیثیت کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں ازواج رسول کے سلسلے میں بڑی آسانی سے میں پڑھوں گا، چیخنے پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید میں ازواج رسول کے سلسلے میں جتنی ڈانٹنے پھٹکارنے والی آیتیں ہیں وہ سب مدنی ہیں. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. نہیں قبلہ،
دیکھیں جیسی بات پیش کی گئی شاید سماعت کا وہ حق ادا نہیں ہوا. جتنی ڈانٹنے پھٹکارنے والی آیتیں، چاہے وہ سورہ احزاب کی آیتیں ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور یا سورہ تحریم کی آیتیں ہوں، وہ سب مدنی ہیں. اور ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسی کسی آیت میں واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. تھک گئے شیطان حضرات. کسی ایسی آیت میں واحد کا صیغہ استعمال نہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ ازواج رسول سے کہہ رہا ہے. یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ تم سب اپنے اپنے گھروں میں رہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو ایک بیوی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بیوی نہیں ہے. اور آیت بھی نازل ہو رہی ہے تو کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں نازل ہو رہی ہے. قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے تم دونوں کے. وہاں بھی دو، غور کیا آپ نے؟ وہاں بھی دو. اب وہ دو کون ہیں؟ وہ دو کون ہیں؟ اللہ اکبر. وہ دو کون ہیں؟ خلیفہ دوم نے قرآن کے سلسلے میں کبھی زبان سے سچ بولا ہی نہیں سوائے اس معاملے کے. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر گیا. جب کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ دو کون ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام لیا اور اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کا نام لیا. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ محمد. آپ دیکھیے یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ازواج رسول کے سلسلے میں جو مدنی آیتیں ہیں ان میں تو ڈانٹ پھٹکار نظر آ رہی ہے، ڈانٹ پھٹکار نظر آ رہی. اب مکی آیت سناؤں آپ کو؟ مکی آیت سناؤں آپ کو؟ وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ، سورہ الضحیٰ کی آیت، یہ مکی ہے. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ کیا جب آپ مفلس تھے تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ جب آپ مفلس تھے تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا. غنی نہیں کر دیا. کیا سن رہے ہیں آپ کو ہم نے غنی نہیں کر دیا جب آپ مفلس تھے. اب آیت نازل ہوئی ہے مکے میں، اب مدینے میں آنے والی کسی بیوی کو یہاں کیسے فٹ کیا جائے؟ آپ فریفا سمجھ رہے ہیں؟ کیسے یہاں لایا جائے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَىٰ، جب آپ مفلس تھے، نادار تھے، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ مجبوراً سب کو لکھنا پڑا، سب کو کہنا پڑا. چھپر جیسی داڑھی والے اسرار احمد کو بھی کہنا پڑا. دیکھیں میں پڑھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اور سن کے بھی پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیں گا کہ یوٹیوب کے اوپر اسرار احمد کو بھی کہنا پڑا کہ یہ وجدک عائلاً فاغنیٰ، اس کی مصداق جناب خدیجۃ الکبریٰ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے ان سے عقد فرمایا تو اللہ نے ان کی دولت کے ذریعے سے پیغمبر کو غنی کر دیا. آج بڑے فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں فلاں صاحب، انہوں نے کہا یہ غنی ہیں. اب غنی ہے یا فقیر اس پر بحث نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر یہ غنی تھے تو رسول کے پاس آنے سے پہلے سے غنی تھے یا بعد میں غنی ہوئے؟ پہلے سے غنی ہیں یا بعد میں غنی ہوئے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، پہلے سے غنی نہیں ہوئے، رسول کی صحبت پہ جب آئے اس کے بعد غنی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی صحبت کی وجہ سے غنی بنے. کیا سن رہا ہے؟ ارے بھیا جو رسول کی وجہ سے غنی بنے وہ اور ہوتا ہے، اور جس کے وسیلے سے اللہ رسول کو غنی بنائے. اس بی بی کو کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، ہماری جان قربان بی بی خدیجہ کے اوپر. بہرحال خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزوں، شیب ابی طالب
جہاں 3 سال تک پیغمبر رہے، پیغمبر کے ساتھ بنی ہاشم محاصرہ ہے، خورد و نوش کی اشیاء آنا بھی مشکل، کوئی ان کے ہاتھ کچھ فروخت نہیں کرنا چاہتا، مکمل پابندی کفار قریش کی طرف سے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا بھی تھا کہ ان کے ہاتھ کچھ فروخت کرے تو ابو لہب چلا چلا کے کہتا تھا کہ ان کے ہاتھ فروخت نہ کرو، ہم 10 گنا قیمت دے کے تم سے خریدنے کے لیے تیار۔ وہ 3 سال جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ کے ذریعے دور دراز کے علاقوں سے خورد و نوش کی اشیاء منگاتی تھی، اور اس سے مسلمانوں کو پالا جاتا تھا۔ یہ 2 شخصیتیں، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، انہوں نے 3 سال تک مکمل کفالت فرمائی اس وقت کے سارے مسلمانوں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا عالم اسلام، اس وقت عالم اسلام شیب ابی طالب میں تھا۔ بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عالم اسلام شیب ابی طالب میں تھا۔ لیکن دیکھیے اس بات کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ذمہ دار افراد کون تھے، ذمہ دار کون تھے؟ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب۔ اب جب دور دراز کے علاقوں سے خورد و نوش کی اشیاء آتی تھی، میرے خیال میں ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے، تھوڑا سا وہ زمانہ یاد کیجئے تو شاید اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب نہ معلوم کہاں کہاں جاتا تھا، کچھ کہاں جانا پڑتا تھا، کچھ لینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، لانے کے لیے، تو بہت دور دور سے جناب خدیجہ کا غلام جاتا تھا اور خورد و نوش کی اشیاء لے کے آتا تھا۔ تو اب اتنی فراوانی نہیں تھی عزیزوں، پہلے مسلمانوں کو کھلایا جاتا تھا، پہلے کلمہ پڑھنے والوں کا شکم سیر کیا جاتا تھا، تو سب سے زیادہ اس وقت جو ایثار کا مظاہرہ ہوتا تھا وہ ابو طالب کی طرف سے، جناب خدیجہ کی طرف سے۔ یہ 3 سال تک صبر کرتے رہے، قلیل غذا ان کے حصے میں آتی تھی۔ یہ 3 سال ایسے تھے جس کی وجہ سے جناب ابو طالب میں بھی ذوف پیدا ہوتا گیا، جناب خدیجہ میں بھی ذوف آتا گیا، پھر یہ ذوف مرض میں تبدیل ہو گیا، اور پھر عزیزوں 1 ہی سال میں 2 مہینے کے اندر جناب ابو طالب نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا اور جناب خدیجہ نے بھی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ رمضان کی 10ویں تاریخ تھی، پیغمبر کی زوجہ، فقط زوجہ ہی نہیں بلکہ محسنہ، صرف پیغمبر کی محسنہ نہیں، اسلام کی محسنہ، دین کو اور دینداروں کو پالنے والی بی بی اس دنیا سے گزر گئی۔ پیغمبر نے اپنے پیراہن کو خدیجہ کے کفن میں شامل کیا۔ تدفین کے بعد جب گھر آئے، کم سن بیٹی نے پوچھا، بابا اماں کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے رسول جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، جبریل امین نازل ہوئے، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ ان کی ماں جنت میں ایک سفید موتیوں کے محل میں موجود ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی ماں اس دنیا سے گزر گئی ہیں، آپ نے پوچھا کہ اماں کہاں ہیں، تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا تسلی دینے کے لیے، لیکن جب کربلا میں حسین کی بیٹی یتیم ہوئی تو یہاں تسلی اور تعزیت دینے کا عجب انداز ہے۔ رخساروں پر تماچے مارے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کے چند آنسو بہ جائیں، یہی مقصد معال مجلس ہے، اور یہی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا میں بعد قتل حسین نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا،
عزیزوں کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ مولا سلامت رکھے آپ آقا حسین میں اور بی بی زینب میں جو محبت تھی، اس محبت کی مثال ساری کائنات میں کہیں بہن و بھائی کے درمیان نظر نہیں آتی۔ جب جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا تو مولا علی نے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتی ہے، کبھی بھی اگر زینب حسین سے ملاقات کرنا چاہیں گی تو آپ مخل نہ ہوں گے۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے، یا علی میں تو خود ہر وقت مشتاق رہتا ہوں آقا حسین کی زیارت کا، میں کیوں روکوں؟ عزیزوں روز آنا، یا تو جناب زینب آقا حسین کے گھر آتی تھی یا پھر آقا حسین اپنی بہن زینب سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ موسم گرم تھا، آقا حسین جناب زینب سے ملاقات کے لیے پہنچے، صحن خانہ میں گئے، زینب بستر پر لیٹی ہوئی تھیں، صحن خانہ میں چہرے پر دھوپ آ رہی تھی، چاہنے والے بھائی سے برداشت نہ ہوا، گوارا نہ ہوا، ایک مرتبہ دوست سے ردا اتاری، زینب کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک آقا حسین سایہ کیے کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد جناب زینب کی آنکھ کھلی، دیکھا کوئی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے، ارے یہ تو میرے بھیا حسین ہے۔ اٹھ کے بیٹھیں، دیکھا کہ امام حسین کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آ رہے۔ ارے بھیا آپ کے چہرے پر پسینہ آ گیا، اے بھیا آپ نے جگا دیا ہوتا، میں اٹھ کے اندر چلی جاتی۔ بہن زینب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل پڑے۔ عزیزوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زینب کی، میرے بھیا کو مجھ سے اتنی محبت، اتنا خیال۔ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کا سجدہ ادا کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا۔ شکر کے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا، اے پروردگار کبھی کوئی موقع مجھے بھی ملے، میرا بھیا دھوپ پہ ہو تو میں بھی اپنے چادر سے سایہ کر کے جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں مدینے میں زینب کو یہ موقع نہ ملا، حسین مکے پہنچے وہاں بھی یہ موقع نہ ملا، لیکن جب کربلا میں زینب نے دیکھا کہ بھیا کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، زینب کو وہ واقعہ یاد آ گیا، آواز دی پروردگار میں دھوپ پہ لیٹی ہوئی تھی، میرے بھیا نے ابا سے سایہ کر لیا، ارے میرا بھیا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ بہن کیسے سایہ کرے جس کے سر سے چادر چھین۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ایوب مرحوم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم